بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آڈیو کالمز۔ آج کا ہمارا دوسرا کالم سلیم صافی صاحب کا عمران خان صاحب کے متعلق جو انہوں نے ایک کالم لکھا تھا بندہ بہت ہوشیار ہے، اسی کا ایک اگلا ایپیسوڈ سمجھ لیں۔ اس کالم کا عنوان بھی بندہ تابع دار نہیں کھلاڑی ہے۔ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ عمران خان صاحب کے متعلق نون لیگ نے ایک سوشل میڈیا پر ٹرینڈ وائرل کیا، جس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ عمران خان صاحب فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی تابع دار ہیں۔ تو اب یہاں پر سلیم صافی صاحب اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ تابع دار نہیں بلکہ بہت ہوشیار ہے اور بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ بندہ تابع دار تھا، بہت تابع دار، حد سے زیادہ تابع دار، لیکن منزل مقصود پانے سے قبل منزل حاصل کرنے کے بعد وہ کھلاڑی بن کر مسلسل کھیل رہا ہے۔ جن کی تابع داری کی بات کی جاتی ہے اور جنہیں سرپرست یا سہولت کار کہا جاتا ہے، وہ پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، کیونکہ پرویز خٹک نے 5 سال ان لوگوں کو بہت خوش رکھا، لیکن بندے نے ذاتی انا یا خوف کی وجہ سے پرویز خٹک کو دوبارہ وزیر اعلیٰ نہیں بنایا۔ ایک حساب سے پرویز خٹک نے خیبر پختونخوا کی تاریخ بدل کر رکھ دی اور حکومت کرنے والی پارٹی کو دوبارہ جیت دلوا دی، بلکہ سیٹیں بھی بڑھا دیں، لیکن استحقاق رکھنے اور سہولت کاروں کی خواہش کے باوجود انہوں نے پرویز خٹک کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا۔ بندہ نہیں چاہتا تھا کہ پرویز خٹک جیسا بندہ، صاحب حیثیت بندہ وزیر اعلیٰ ہو جو کسی بھی معاملے میں ان کو نہ کر سکے یا پھر براہ راست سہولت کاروں سے رابطہ رکھے۔ اس لیے اس نے ایک گمنام اور نااہل شخص محمود خان بریکٹ میں لکھتے ہیں بزدار پلس کو وزیر اعلیٰ بنایا۔ حالانکہ سہولت کار اور سرپرست اس نامزدگی پر خوش نہیں تھے اور آج بھی خوش نہیں۔ اسی لیے یہ کہنا غلط ہے کہ بندہ تابع دار ہے۔ بندہ تابع دار نہیں بلکہ بہت بڑا کھلاڑی ہے جو ان سے کھیل رہا ہے۔ ان سے مراد اسٹیبلشمنٹ اور فوج۔ سرپرست اور سہولت کاروں کی خواہش تھی کہ پنجاب میں تگڑا وزیر اعلیٰ ہو۔ پہلی ترجیح پرویز الہی اور دوسری ترجیح فواد چودھری تھے، لیکن بندے نے یعنی عمران خان نے عثمان بزدار کو میدان میں اتار دیا۔ تب سب لوگ دنگ رہ گئے اور بعد میں ان کی کارکردگی سے حیران اور پریشان ہونے لگے۔ سب سے زیادہ پریشان سرپرست اور سہولت کار ہیں اور پچھلے 2 برسوں میں انہوں نے ہر طریقے سے ان کو ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا، لیکن عثمان بزدار کے بارے میں بندہ مصر ہے کہ وہ جادو کی چھڑی سے پنجاب کو ٹھیک کر دیں گے۔ یوں سہولت کار اور سرپرست کہہ کر تھک گئے، بلکہ تھک ہار کر اب انہوں نے کہنا بھی چھوڑ دیا۔ اسی لیے بندہ تابع دار نہیں بلکہ بہت بڑا کھلاڑی ہے جو ان سے بھی کھیل رہا ہے۔ گزشتہ بار وزارت اطلاعات کی ٹیم بدلنے کا وقت آیا تو سرپرست اور سہولت کار سینیٹر انوار الحق کاکڑ کو وزیر اطلاعات بنانا چاہ رہے تھے، لیکن یعنی عمران خان کو یہ خیال آیا کہ انوار کاکڑ ان سے زیادہ سرپرستوں اور سہولت کاروں کے راستے پر چلیں گے۔ اس لیے شبلی فراز کو وزارت اطلاعات سونپ دی اور 7 سرپرستوں کو راضی رکھنے کے لیے عاصم سلیم باجوہ کو وزیر مملکت بنا دیا۔ اب کی بار سرپرستوں اور سہولت کاروں کی خواہش تھی کہ پرویز خٹک کو وزیر داخلہ بنا دیا جائے۔ یہ بندہ ٹال مٹول کرتا رہا تو انہوں نے فواد چودھری کو اس منصب کے لیے تجویز کیا، لیکن اچانک بندے نے شیخ رشید کا اعلان کر ڈالا۔ اسی لیے بندہ تابع دار نہیں بلکہ بہت بڑا کھلاڑی ہے اور ان کے ساتھ خوب کھیل رہا ہے۔ ان کے ایک دست راست اور رازدان مشیر کی پوزیشن مقتدر حلقوں کے ہاں کلیئر نہیں ہو رہی تھی، چنانچہ بندے نے امریکہ کے دورے میں انہیں ٹرمپ اور ان کے داماد کے سامنے اپنے خصوصی نمائندے کے طور پر متعارف کروایا اور امریکیوں کو یہ پیغام دیا کہ کوئی خاص اور راز کی بات کرنی ہو تو ان کے ذریعے کی جائے۔
یوں ڈونلڈ ٹرمپ کے یہودی داماد اور اس مشیر کا چینل استوار کیا گیا۔ یوں سرپرست اور سہولت کار حیران رہ گئے اور انہوں نے اس مشیر کو بادل نخواستہ قبول کیا۔ اس لیے بندہ تابع دار نہیں بلکہ بہت بڑا کھلاڑی ہے جو بھرپور طریقے سے کھیل رہا ہے۔ بندے نے اسامہ بن لادن کو شہید کہا تو سمجھدار لوگوں نے مشورہ دیا کہ وہ اسے سلپ آف ٹنگ قرار دے دیں کیونکہ عالمی سطح پر ملک کو نقصان ہوگا، لیکن کابینہ میں انہوں نے وزراء کو کسی طرح کی وضاحت سے یہ کہہ کر منع کیا کہ مجھے ووٹ امریکیوں سے نہیں بلکہ پاکستانیوں سے لینا ہے۔ تاہم کچن کیبنٹ میں جب بات زیر بحث آئی تو انہوں نے کہا کہ میں سوچ سمجھ کر ذرا پنڈی والوں کو ان کی اوقات یاد دلانا چاہ رہا تھا کیونکہ آج کل وہ کچھ آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ اسی لیے بندہ تابع دار نہیں بلکہ بہت بڑا کھلاڑی ہے جو ان سے بھی کھیل رہا ہے۔ قومی احتساب بیورو۔ اب یہاں پر جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال صاحب کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کے مطابق سلیم صافی صاحب یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی کچھ ویڈیوز اور کچھ آڈیوز جو ہیں وہ اس طرح کی قابل اعتراض ان کے پاس ہیں، عمران خان صاحب کے پاس، جس کے ذریعے عمران خان صاحب جسٹس جاوید اقبال کو بلیک میل کر کے نیب کو اپنے طور پر استعمال کر رہے ہیں، اپنے مخالفین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ قومی احتساب بیورو چونکہ ان کے حق میں استعمال ہو رہا تھا لیکن براہ راست کنٹرول ان کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ بندہ یہ کنٹرول بھی اپنے ہاتھ میں لانا چاہ رہا تھا۔ جب چیئرمین نیب نے دونوں طرف ہوائیں چلنے کی بات کی تو بندہ اس کنٹرول کے لیے زیادہ متحرک ہونے لگا۔ اس دوران انہوں نے نیب کے خلاف ایک ٹویٹ بھی کی کہ وہ سرکاری افسران کو کام کرنے نہیں دے رہے۔ یہی وقت تھا کہ ایک خاتون نے چیئرمین نیب سے متعلق ایک ویڈیو کلپ ان کی پورٹل پر ڈال دیا۔ ان کی پورٹل پر ڈال کر زنجیر عدل ہلا دی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بندہ چیئرمین نیب کا محاسبہ کرے گا، یعنی اس خاتون کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا خیال تھا کہ چیئرمین نیب کا محاسبہ کرے گا اور اس خاتون کو انصاف ملے گا، لیکن بندے نے خاتون کو ملاقات کے لیے بلا لیا اور اس کے پاس جتنی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگز تھیں سب کی سب قبضے میں لے لی۔ چیئرمین نیب کو ایک جھلک دکھانے کے لیے وہ ویڈیو ایک ٹی وی چینل پر چلا دی۔ ویڈیو چل جانے کی وجہ سے وہ خاتون پورے ملک میں رسوا تو ہوئیں لیکن انہیں انصاف نہیں ملا۔ اب اس مواد جس میں صرف چیئرمین نیب نہیں بلکہ نیب کے کئی دیگر لوگوں کے خلاف بھی ذاتی شواہد نہیں بلکہ انتظامی اور مالی ہیں کی بنیاد پر وہ بھی چیئرمین، ڈی جی اور ترجمان کو اشاروں پر چلا رہا ہے۔ چنانچہ جب سرپرست اور سہولت کار اپوزیشن کے ساتھ قوم کے وسیع تر مفاد میں معاملات بہتر بنانے کے منصوبے پر کام کر رہے تھے، اس پورے منصوبے کو بندے نے نیب پر اس مواد کی بنیاد پر دباؤ ڈال کر سبوتاژ کر دیا۔ اس لیے اللہ کے بندوں، بندہ تابع دار نہیں بلکہ بہت بڑا کھلاڑی ہے۔ گزشتہ 2 برسوں میں اپوزیشن کے تقسیم ہونے کی وجہ سے بندہ بھی مطمئن تھا اور سرپرست بھی سکون میں تھے۔ پی ڈی ایم کا بننا دونوں کے لیے سرپرائز تھا۔ میاں نواز شریف کی اچانک بگڑ جانے اور سخت بیانی نے سرپرستوں کو اور بھی پریشان کر دیا، چنانچہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے شروع کر دیے۔ ضروری نہیں کہ وہ رابطے بندے کی مخالفت میں ہو رہے تھے، بلکہ شاید وہ ان کے لیے فضا کو سازگار بنانا چاہ رہے تھے، لیکن بندے کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اپوزیشن سے مفاہمت کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کی ضرورت ختم ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ سہولت کاروں اور سرپرستوں کو دباؤ میں لانے کے لیے دھمکیوں پر اتر آئے۔ ایک دن بیان دیا کہ اگر نواز شریف کی جگہ میں ہوتا تو جنرل ظہیر کو فارغ کر دیتا۔ دوسرے دن بیان دیا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آرمی چیف کون ہے اور ڈی جی آئی ایس آئی کون ہے۔ اگلے دن خالد بن ولید کو سپہ سالار کے منصب سے ہٹانے کی بات کی۔ مقصد اور کچھ نہیں بلکہ دوسری پارٹی کو دفاعی پوزیشن پر لانا تھا۔ اس لیے اللہ کے بندوں، بندہ تابع دار نہیں بلکہ بہت بڑا کھلاڑی ہے جو سب کے ساتھ بہت اچھی طرح کھیل رہا ہے۔